مراد اسلام پہنچانا ہی تھا۔ اس کو میں وضاحت یوں عرض کروں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر پر، کسی علاقے پر حملہ کرتے تھے تو وہ اسی وقت ہوتا تھا کہ جب یا تو وہ سرکشی کیا کرتے تھے، اسلام کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، یا پھر انہوں نے آپس میں ظلم و ستم عام کر دیا تھا، عدل و انصاف کا فقدان ہوتا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر حملہ فرما کر اسلامی قوانین نافذ کر کے عدل و انصاف کا ماحول بنا دیا کرتے تھے، اور کہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ زبردستی مسلمان کیا جائے، کیونکہ یہ سیاہ ستہ کی روایت میں موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کے لیے بھیجتے تو فرماتے کہ جب تم کسی بستی کا محاصرہ کرو تو پہلے تھوڑا سا انتظار کرنا، اگر اذان کی آواز آئے تو حملہ نہ کرنا، نہ اذان کی آواز آئے تو پھر تم اس پر حملہ کرنا، لیکن پہلے ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دینا، اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان سے کہنا کہ ہمارے ماتحت آ جاؤ اور ہمارے حفاظت میں آنے کا ٹیکس دو، باقاعدہ جس کو جزیہ کہتے تھے، کہ مسلمانوں کی حکومت آ جاتی تھی لیکن غیر مسلم اگر کہتا تھا میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا ہوں اور کفر پہ رہنا چاہتا ہوں تو پھر ان کو آفر کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہماری حفاظت میں رہنے کا اتنا ٹیکس دے دے تو ہم آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، تعارض نہیں کریں گے، آپ اپنی جو عبادات کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ ان کو ذمی کافر کہا جاتا تھا، تو لوگ اس طریقے سے معاہدہ کر کے مسلمانوں کے ذمے میں آ جاتے تھے، حاکم اسلام کے ذمے میں آ جاتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تب بھی ان سے تعارض نہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا، لیکن اگر وہ ان دونوں پر راضی نہ ہوں، نہ اسلام قبول کریں نہ ہمارے ماتحت آنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ان پر حملہ کرنا، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانا ہوتا تو اس قسم کی تعلیم کبھی بھی نہ دیتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، کیا کوئی تلوار کے زور پہ کسی کے عقیدے کو بدل سکتا ہے؟ آپ بتائیے، اگر بالفرض آپ نے گردن پہ تلوار رکھی کہ پڑھو کلمہ اور اس نے ڈر کے پڑھ بھی لیا تو یقینی سی بات ہے کہ جیسے ہی تلوار کا خوف ختم ہوگا وہ مرتد ہو جائے گا۔ حالانکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے پھر وہ اسلام سے نکلتے نہیں تھے، تو کوئی کسی کو تلوار کے زور پر اپنے مذہب میں داخل کر کے اسے استقامت سے نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی خوف کی وجہ سے بالفرض قبول کر بھی لے دوسرا کوئی مذہب تو پھر وہ جیسے اس کو موقع ملے گا وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، اور یہ بھی غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے تھے تو خامخواہ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، جہاں سرکشی ہوتی تھی، جہاں اسلام دشمن ہوتے تھے، اسلام کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہوتے تھے، جہاں ظلم و ستم